اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الاسلام، اور یہ ہمارا پارٹ جو ہے اس کا تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ تعلیم الاسلام کا تیسرا حصہ، نماز کی ہم 3 شرطیں پڑھ چکے ہیں، اب یہ چوتھی شرط ہے۔ نماز کی چوتھی شرط سطر چھپانے کا بیان، سطر جتنا نماز میں چھپانے کے لیے بتایا گیا ہے۔ سوال: سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب: مراد مرد کو ناف سے گھٹنے تک، مرد ناف سے لے کے گھٹنے تک اپنا بدن ڈھکے۔ اپنا بدن چھپانا فرض ہے، یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ نماز میں کھول سکتے اپنا چہرہ، غیر محرم کے سامنے نہیں۔ سوال: اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ سوال: اگر کوئی شخص اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ وہ غریب ہے، کپڑے ہی نہیں اس کے پاس۔ جواب: اگر کپڑا ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ اگر کپڑا ہے پھر بھی ننگے بدن نماز پڑھی، اندھیرے میں پڑھو یا روشنی میں، نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال: اگر قصداً چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ جواب: قصداً چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک؟ اگر انجانے میں کھل گیا اور جلدی سے ڈھک لیا تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب: اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلاً درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے 4 شرطیں ہو چکی ہیں نماز کی۔ اب اسی کو آپ یاد کریں، لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر نئے چینل پہ تو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی دین علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔